بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ کوئی عقل نہ ہونے کی وجہ سے نیک ہو تو یہ بھی خدا کی رحمت ہے، یعنی بہت تیز نہیں ہے، بہت ہوشیار نہیں ہے تو کم سے کم نیک ہی بن گیا، تو یہ بھی بڑی رحمت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ شاید عقل ہوتی تو اس کو شرارت میں صرف، اس کی بھی قدر کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نعمت کے اعتبار سے نہیں دیتے۔ ایک آدمی ہے، بہت زیادہ ذہین نہیں ہے، بہت پڑھ لکھ نہیں سکا، بہت قابل نہیں بن سکا، پر نیک بن گیا، تو وہ بھی ایک نعمت ضرور تھی، لیکن وہ نہ ملی جو دوسری ملی، وہ قابل قدر ہے۔ اس کی تو قدر کرنا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے، اور پھر اس پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے کہ شاید میں بہت ذہین ہوتا تو بہت شریر بھی ہوتا، ہو سکتا ہے دماغ ان چیزوں میں لگ جاتا جس کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نعمت سے محروم کیا تو ایک دوسری نعمت عطا فرما دی، بس اس دوسری نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ دکن میں ہماری حکومت تھی اور بڑی عزت سے سربلندی سے مسلمان رہتے تھے، یہاں پر سر اونچا تھا، دوسرے قومیں دب کے رہتی تھیں اور ڈر کے رہتی تھی، تو شوکت اور دبدبا بھی تو اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن اس کی قدر نہیں کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو چھین لیا تو خوب روئے اور بہت افسوس کیا۔ اتنا منظر بدل گیا تھا کہ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ حج کو گئے ہوئے تھے، بمبئی پہنچے تو معلوم ہوا کہ حیدرآباد کا سقوط ہو چکا ہے، حکومت نظام کی ختم ہو چکی ہے، تو وہ یہیں رہتے تھے، یونیورسٹی میں تھے، تو پھر آئے نہیں، وہ سامان بھی دوسرے لوگوں سے منگوا لیا اپنا، آئے نہیں، وہ کہا کہ میں مرحوم حیدرآباد کو کیسے دیکھ سکوں گا، تو آئے نہیں۔ اتنا بڑا فرق ہوتا ہے اپنا اقتدار ہونے میں اور نہ ہونے میں، لیکن بڑی نعمت سے محروم ہوئے۔ السلطان ذل اللہ فی الارض، بادشاہ تو زمین پر اللہ کا سایہ ہے، اللہ کے سائے سے محروم ہوئے۔ ایک طاقت تھی، ایک شوکت تھی، ایک دبدبا تھا، تو اس کا بڑا افسوس تو ہوا، لیکن تاریخ پر، حالات پر نظر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلم اقتدار کے دور میں مسلمان دین سے جس قدر دور اور بے حس تھے، اقتدار کے ختم ہونے کے بعد اتنے ہی قریب آئے اور احساس پیدا ہوا۔ تب مسجدیں تھیں پر ویران تھی، پھر مسجدیں آباد ہونے لگیں، 2 4 5 آدمی شہر کی مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے، اب مسجدیں بھر بھر کے نماز پڑھنے لگے۔ 2 3 مدرسے پوری ریاست میں تھے، اب ہزاروں کی تعداد میں مدارس ہو گئے۔ کوئی کام دین کا کرنا تو کوئی سا بھی کام کرنے کے لیے بادشاہ سے ڈرنا پڑتا تھا، اب کسی کے ڈر کے بغیر دین کی محنتیں، دین کی خدمتیں سب شروع ہو گئیں۔ تو بہرحال کہیں بھی دیکھو تو کوئی چیز اللہ لیا ہے تو کوئی دیتا ضرور ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو چیز ہماری چھن گئی ہے اس پہ تو نظر کرتے ہیں، اور جو دیا ہوا ہے اس پہ نظر نہیں کرتے۔ اس کے بدلے میں جو اللہ نے دیا ہے آخرت میں تو دے گا ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ پیچھے سے بات آ رہی تھی حضرت کے ملفوظات میں، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں، کہ عقل ہی پر بھروسہ مت کر کے بیٹھو، کہ بہت سے لوگ مغرب زدہ، نیچریت پسند، نیچر اور عقل ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہر چیز میں۔ اس کی حضرت گزشتہ ملفوظ میں اس کی مخالفت کی ہے، اور یہ فرمایا، ارے کیوں ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو، جب تک وحی کا اتباع نہ کرو گے، میں بقسم عرض کرتا ہوں کہ راہ نہیں مل سکتی۔ راہ ملنے کا طریق صرف انقیاد اور اطاعت ہے۔ جب تک وحی کے سامنے اپنی عقل کو، اپنی رائوں کو نہ مٹا دو گے اور فنا نہ کر دو گے، اس وقت تک ہرگز منزل مقصود کا پتہ نہ چلے گا۔ اسی کو فرماتے ہیں، فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ، جز شکستہ می نگیرت فضل شاہ، یعنی دل دھیان کا تیز ہونا، عقل کا روشن ہونا، اور زیادہ سمجھدار ہونا، خوب ذہین ہونا، حافظے کا تیز ہونا، یہ طریقہ نہیں ہے کامیابی کا، یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں اگر کامیابی اللہ نے ارادہ فرمایا معین و مددگار ہیں، لیکن یہ راہ کامیابی نہیں ہے۔ راستہ کیا ہے؟ جز شکستہ می نگیرت فضل شاہ، جب تک انسان کی طبیعت میں، مزاج میں، قلب میں اپنا کچھ نہ ہونا نہیں آتا، اس وقت تک اللہ کا فضل متوجہ نہیں ہوتا۔ جب تک آدمی اپنے کو کچھ سمجھتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، مستقل بالذات بن جاتا ہے،
اور کسی کی ضرورت کا احساس نہیں ہوتا اسے کہ مجھے بھی کسی بڑے کی ضرورت ہے، جس کا انقیاد، جس کی فرما برداری، جس کے آگے آدمی سرنڈر ہو کر اپنی انا کو ختم کر دے، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے، تو اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ نفس ہزار ہیلے کرتا ہے اور بہانے بناتا ہے، اور بہانے بنا بنا کے محروم رکھتا ہے، اپنے کمالات مد نظر رکھتا ہے، اپنی خوبیاں دکھاتا ہے اور اسے محروم کرتا رہتا ہے، اسے آگے بڑھنے نہیں دیتا اس راہ میں۔ لیکن طریق کیا ہے؟ اللہ کی رسم، اللہ کی عادت، اللہ کی سنت۔ تو جز شکستہ می نگیرت فضل شاہ، جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ شکستہ دل ہی حاصل کر سکتا ہے، اور جو اللہ کی طرف متوجہ ہے اور جس نے اپنے آپ کو فنا کیا ہے وہی حاصل کر سکتا ہے۔ پر یہ بات سمجھ میں آنے میں بسا اوقات لوگوں کی عمریں نکل گئیں، زندگی گزر گئی، تب تک بھی نہیں سمجھ میں آئی۔ اب سمجھ میں بھی آئے مرنے کے بعد تو کیا فائدہ ہے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اب سمجھ میں آ گیا، انا موقنون، اب یقین آ گیا، اب دیکھ لیا، اب سن لیا، تو کیا فائدہ ہوا بھائی؟ اللہ فرمائیں گے تیرے دیکھنے کا میرے پاس کوئی اعتبار نہیں، تیرے سننے کا میرے پاس کوئی اعتبار نہیں، تیرے سمجھنے کا کوئی اعتبار۔ اگر تو صرف میرے نبی کے دیکھنے پر، ان کے سننے پر، ان کے سمجھنے پر بھروسہ کر لیتا تو کام بن جاتا، کیونکہ آج ہم نے دیکھا نہیں ہے، سنا بھی نہیں ہے، سمجھا بھی نہیں۔ ابصرنا وسمعنا، اور اخیر میں ہے انا موقنون، سمجھ میں آ گیا ہے، سمجھ میں آ گیا ہے اور یقین بھی بن گیا ہے۔ اس لیے فرجعنا نعمل صالحا، لوٹا دیجئے، تو ایک دفعہ موقع دیجئے، ہم بہت اچھے کام کر کے بتائیں، یہ کہے گا محروم آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھئی یہ سب تو ہوگا نہیں ایک ہی دفعہ کا، ہمارا جو منصوبہ تھا بس یہی تھا، ایک مہلت دینی تھی، ایک زندگی دینی تھی بس، اور کچھ بھی نہیں ہمارے سامنے ہے۔ اب بدلے کا وقت ہے، بدلہ ملے گا بس، اب کچھ بولنے کا پچھتانے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، اب بدلہ ہے بس، جیسا ہے ویسا ہے بدلہ۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر آدمی کسی کو، اگر اللہ پاک کسی کو یہ نعمتیں بھی عطا فرما دیں، فہم و خاطر تیز ہو، عقل، علم، ہنر، سمجھداری، لیاقت، صلاحیت، استعداد، اگر اللہ تعالیٰ بہت عطا فرمائے وہ بھی نعمت ہے، قابل قدر، قابل شکر نعمت ہے، اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور پھر کوشش کرنا چاہیے، نظر رکھنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ کہیں یہ نعمت ہمارے حق میں مصیبت نہ بن جائے، کیونکہ بہت نعمتیں معال کار مصیبت بن جاتی، یعنی انجام کے اعتبار سے مصیبت بن جاتی۔ دنیا میں دیکھو، علماء نے لکھا ہے کہ جتنے گمراہی کے داعی بنے ہیں یہ سب ذہن و فراست میں، فہم و خاطر میں اعلیٰ درجے کے لوگ، یہ کوئی ایسے غبی لوگ نہیں ہیں، اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، اعلیٰ درجے کے ذہن اور ان کی سمجھداری تھی، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حق میں، ہدایت میں استعمال ہونے نہیں دیا، بس یہ ہے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی، اس لیے اس سے بھی کوئی کمال ہمیں ناز کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور موقع پہ فرمایا کہ کسی چیز کا اعتبار نہیں، نہ قال کا اعتبار ہے، نہ حال کا اعتبار ہے، نہ مقام کا اعتبار ہے، نہ کشف و کرامت کا، کسی چیز کا اعتبار نہیں ہے جب تک کہ خاتمہ بالخیر نہ ہو جائے، کسی چیز کا اعتبار نہیں۔ تو کس چیز سے دھوکہ کھائے انسان؟ پر ہو یہی رہا ہے بھائی، یہ ایک دھوکے میں زندگی کا بڑا حصہ گزر رہا ہے، بڑا حصہ گزر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑا گزر جائے، تھوڑا بھی مل جائے تو بھی غنیمت ہے، پر کیا بھروسہ ہے کہ وہ بھی ملے گا نہیں ملے گا موت۔ بہت سے لوگوں کو ملا ہی نہیں، عمر پوری ہی ہو گئی اور ملا ہی نہیں، سوچتے ہی رہ گئے کہ ہاں صاحب یہ بھی مسئلہ قابل غور ہے، یہ بھی مسئلہ، مگر سوچتے ہی رہ گئے، کچھ نہیں ملا۔ اس لیے آگے بڑھ کر حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی کو عقل کی فراوانی بھی نہیں ملی، علم کی فراوانی بھی نہیں ملی، یعنی ظاہری بہت سے کمالات سے محروم رہا بیچارہ، لیکن اسی بدھو پن کی وجہ سے نیک ہی بن گیا کہ بھائی اور تو کوئی ترقی نہیں کر سکتا کسی راستے میں، چلو نماز کا پابند ہو جاؤں، گناہوں سے بچ جاؤں، متقی بن جاؤں، پرہیزگار، یہ تو کر لے سکتا ہوں، یہ تو اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو بدھو پن کی وجہ سے نیک بن گیا،
تو حضرت فرما رہے ہیں یہ بھی خدا کی رحمت ہے، یہ نعمت تو مل گئی، اور ساری ذہانتوں کا مقصد بھی نیک بن نہیں تھا، تو جب نیک بن گیا تو مقصد وصول۔ بہت بڑا انعام ہے، شاید عقل ہوتی تو اس کو شرارت میں صرف کرتا، اس کی بھی قدر کرنا چاہیے۔ بس یہ نہیں مطلب ہے کہ حضرت علم و ہنر اور فہم و فراست کی تنقیص کر رہے ہوں، اس کی تنقیص نہیں کر رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ ہدایت جمع نہ ہو تو کیا ہو، اب بدھو پن کے ساتھ ہدایت جمع ہو جائے تو کیا کہنے، ماشاءاللہ کام بن گیا۔ یعنی حضرت مولانا یعقوب صاحب سابق امیر شریعت تمل ناڈو جو ہے بڑے بزرگوں میں سے تھے، علماء دیوبند میں سے تھے۔ ایک مرتبہ ایک پروگرام ایک مدرسے کے اندر ہو رہا تھا، بڑی جماعتوں کے طلباء و فضلاء کا تربیتی کیمپ تھا ایک، تو اس میں حضرت دعا کے لیے تشریف لائے، اور دعا سے پہلے ایک بہت مختصر سی نصیحت فرمائی، اور یہ فرمایا کہ ذہانت کے ساتھ سعادت جمع ہو جائے تو یہ سبب ہدایت بنتی ہے، اور ذہانت کے ساتھ شقاوت جمع ہو جائے تو یہ سبب ضلالت بن جاتی ہے۔ اس لیے محض ذہانت پہ نظر مت کرو، ذہانت مع السعادت، سعادت مندی ہے کہ نہیں ہے، یہ اس سعادت مندی کو اس کے ساتھ جوڑو، اگر مل رہی ہے بہت اچھا، یہ ذہانت کام آئے گی اور ہدایت میں ترقی کا سبب بنے گی، آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یعنی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سید الطائفہ ہمارے اکابر دیوبند کے سرخیل ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ بزرگوں کا ارشاد ہے، نعم الامیر علی باب الفقیر، پس جو امیر فقیر یعنی کسی اللہ والے کے دروازے پر آ گیا وہ صرف امیر نہیں، نعم الامیر ہو، بہترین مالدار ہو گیا۔ کون ہے بہترین مالدار؟ کہ مالدار تو ہے لیکن وہ ہے کسی اللہ والے کی چوکھٹ پر، تو یہ اب امیر ہی نہیں رہا، صرف امیر یعنی مالدار، اب صرف مالدار ہی نہیں رہا، نعم الامیر ہو گیا، بہترین مالدار ہو گیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مال انسان کو بہت سے مضرات اور مہلکات میں ڈالتا ہے، لیکن جب وہ کسی کے دامن تھاما ہوا اور کسی کے پابند ہو کر زندگی گزار رہا ہے تو انشاءاللہ وہ مال اس کے خیر کا تو سبب بنے گا، ضرر میں اور نقصان کا سبب نہیں بنے گا، تو وہ نعم الامیر ہے، بہترین امیر ہے۔ دوسرے امیر تو خطرے میں ہے، یہ امیر خطرے میں نہیں، بچ گیا اللہ کے فضل سے۔ البتہ متکبر امراء سے بالکل ہی خلط کرنا نہیں چاہیے، اس میں بہت مفاسد ہیں، جن میں بڑا مفسدہ یہ ہے کہ یہ علم دین اور اہل دین کو نظر تحقیر سے دیکھتے ہیں۔ میرا ایسے امراء کے ساتھ اس قسم کا خشک برتاؤ کرنے کا اصلی سبب یہی ہے کہ ان کے معاملے کا منشا اور نیت نہایت ہی فاسد ہے۔ یعنی حضرت اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ میرا ایسے امراء کے ساتھ، یعنی جو مالدار وہ مال کے ضرر میں مضرات میں مبتلا ہیں، یعنی غرور اور تکبر پیدا ہو گیا ہے اور اہل دین کو حقیر سمجھ رہے ہیں، ایسے امراء کے ساتھ جو میں خشک مزاجی سے پیش آتا ہوں تو اس کا اصل سبب یہ نہیں ہے کہ ان کو حقیر سمجھتا ہوں، اصل سبب یہ ہے کہ ان کے مضرات سے بچنا بہت ضروری ہے۔ فرمایا گمراہ صوفیوں کے سماع کے بارے میں کہ گانا نہایت ہی خطرناک چیز ہے، خصوص جب کہ گانے والی عورت ہو، اس سے دل ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ یہ آواز جو ہوتی ہے، آواز میں بھی بلا کا جادو ہے، اس سے دل ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور یہی حکمت ہے کہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے، بڑی آفت کی چیز ہے، اس سے عشق صورت پیدا ہو جاتا۔ اسمہما اکبر من نفعہما، یعنی وہ جو صوفیاء و مشائخ کے ہاں تھا وہ ایک دم غلط تو نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت فرما رہے ہیں اسمہما اکبر من نفعہما، کچھ نفع اس سے حاصل ہو جاتا ہے، شراب سے بھی ہو جاتا ہے، جوئے سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، نفع ہے کچھ نہ کچھ اس کے اندر، لیکن نقصان زیادہ ہے، تو جب نقصان زیادہ ہے تو پھر بچنا ہی چاہیے، نقصان زیادہ ہو تو بچنا چاہیے اس سے۔ یہ
ضابطہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے۔ تو اس میں بھی فرمایا گانے وانے سے بس اوقات کچھ سکون مل جاتا ہے، دل جلوں کو اور دل ہاروں کو کچھ سکون مل جاتا ہے میوزک سے، اس سے اس سے، لیکن جو مضرت اس کے ساتھ ہے وہ مضرت نفاق کو پیدا کرنے والی، اللہ سے دور کرنے والی اور مراسم اور شکل و صور سے محبت پیدا کر دینے والی ہے۔ ذکر اللہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ صورتوں سے ہٹاتے ہیں اور مصور سے محبت پیدا کرتے ہیں۔ صورتوں سے نہیں ہوتی محبت، مصور سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو جاتی ہے۔ دنیا میں جتنے حسین مناظر ہیں، جتنے خوبصورت مناظر دنیا کے اندر ہیں، دنیا میں جتنا حسن ہے، وہ حق تعالی شانہ کے صفت حسن کا ایک کرشمہ ہے، اس کی ایک جھلک ہے بس۔ اس پہ کیا مرنا ہے؟ اس حسن کا جو مالک ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ جو قرآن سنتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے یا اللہ کا ذکر سنتا ہے یا قرآن مجید خود پڑھتا ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ذہن جو ہے صورتوں سے ہٹ جاتا ہے اور مصور میں جم جاتا ہے۔ اور گانے باجے کا، موسیقی کا، اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا اثر یہ ہے کہ ذہن جو ہے وہ صورتوں میں اٹک جاتا ہے اور مصور سے بہک جاتا ہے۔ بعضوں کی تو گانا سننے سے جان نکل گئی۔ یعنی تاثیر اتنی ہوتی، آواز کا اثر بتا رہے کہ بعض کی تو گانا سننے سے جان تک نکل گئی۔ اب حضرت فرما رہے ہیں اور میں تو حسین بچوں سے قرآن شریف خوش الحانی کے ساتھ سننا جائز نہیں سمجھتا، کیونکہ اس میں نفس کی آمیزش ہے، اس کو جائز سننا نہیں سکتا۔ بسا اوقات قرآن پڑھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے حسین و جمیل ہوں، اچھا پڑھتے ہوں، ان کو مجمع میں لا کر، منظر عام پر لا کر پڑھوایا جاتا ہے، تو جو مریض دل ہوتے ہیں وہ اللہ کے کلام میں متوجہ نہیں ہوتے، اس کی شکل شباہت کے اندر متوجہ ہوتے ہیں، تو بجائے نور پیدا ہونے کے ظلمت ہی ظلمت پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ قرآن تو سن نہیں رہا ہے، وہ قرآن نہیں سن رہا ہے۔ جب قرآن نہیں سن رہا ہے تو اسی وجہ سے امردوں سے نعتیں پڑھوانا اور ان سے قرآن مجید الحان کے ساتھ پڑھانا، اس سے مجامع میں بالخصوص سالکین کے مجمع سے تو بہت زیادہ حفاظت ہمارے اکابر نے کی ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ کلام اللہ کے نفع سے تو محروم ہے اور الٹا جو ہے زہر کھاتا جا رہا ہے، بس آنکھوں سے زہر پی رہا ہے، بس آنکھیں بھی پیتی ہیں، کیا پی رہا ہے؟ آنکھوں سے زہر پی رہا ہے، آنکھوں سے جی نہیں۔ تو اس وجہ سے منع کیا ہے بزرگان دین نے، مضرت ہے اس کے اندر، نقصان ہے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ معصیت کے ساتھ یعنی گناہوں کے ساتھ اعمال صالحہ جمع تو ہو سکتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، لیکن نور قلب اور معاصی ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، معاصی اس میں مخل ہے، خلل انداز اور رکاوٹ بنتے ہیں۔ یعنی طاعت سے جو دل کا نور پیدا ہوتا ہے، وہ دل کا نور جو ہے معصیت کے ظلمت کے ساتھ دونوں جمع نہیں ہوتے، اکٹھے نہیں۔ ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں اور خود اصلاح کی فکر میں بھی لگا رہتا ہوں، کیونکہ نفس ایسی ہی چیز ہے کہ اس سے کبھی بے فکری نہیں ہو سکتی اور نہ بے فکر ہونا چاہیے۔ اس کی طرف سے اگر ذرا بھی بے فکری اور غفلت ہوئی، فوراً اس نفس نے وار کیا، اس کی تو ہر وقت ہی دیکھ بھال، جانچ پڑتال کرتا رہے تو خیر ہے، ورنہ اس نے بڑوں بڑوں کے زہد و تقوی اور عبادتوں کو پلک جھپکنے میں خاک میں ملا دیا ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ فرمایا نواب محمد یوسف صاحب کا قصہ سنا ہے
کہ ان کو ایک صاحب ایک بزرگ کی طرف متوجہ کرتے تھے، مگر وہ حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف زیادہ مائل تھے، یعنی حضرت شیخ الہند کی طرف۔ ان صاحب نے اس کی وجہ پوچھی۔ نواب صاحب نے جواب دیا کہ وہ دوسرے بزرگ تو میری خاطر کرتے ہیں، اور مولانا دیوبندی میں اپنے سے ایسی کشیدگی پاتا ہوں جیسے مجھ میں سے مولانا کو دنیا کی بدبو آتی ہو۔ تو یہ دلیل ہے ان کے اللہ والے ہونے کی۔ نہیں سمجھے؟ ایک امیر آدمی تھے، مالدار آدمی، ان کا دل کا رجحان حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی طرف زیادہ تھا کہ بھائی ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے بیعت ہو جائیں، رجحان تھا ان کا حضرت کی طرف زیادہ۔ ان کے کوئی دوست تھے ایک اور کسی عالم کی طرف توجہ دلاتے تھے کہ بھائی یہاں چلو، ان سے بیعت ہو جاؤ، یہاں جایا کرو، تو وہ ترغیب دیتے تھے۔ تو یہ ان کو نہیں ہوتی تھی ترغیب، تو اس نے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ آپ کو ہم یہاں بتا رہے ہیں مشورہ، لیکن آپ کا دل ادھر ہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ مالدار کیا وجہ بتا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ تم جس طرف بلا رہے ہو وہ مولوی صاحب جو ہیں میرا ہی خیال زیادہ کرتے ہیں، اور مولانا کا حال یہ ہے کہ جب میں وہاں جاتا ہوں تو ان کو بے التفات پاتا ہوں، ایسا محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرے اندر سے دنیا داری کی بدبو محسوس کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو میرے مرض کو پکڑ سکتا ہے وہی مجھے جانا چاہیے نا، جو الٹا مجھے مریض بنا رہا ہو۔ یعنی آج میرے عزیزو ہم لوگوں کا بھی یہی مزاج ہو گیا، اپنے متعین کیے ہوئے مقام کے مطابق اگر اکرام ہو جائے ہمارا تو وہ پیر صاحب اچھے ہیں، وہ مولانا اچھے ہیں، وہ بزرگ اچھے ہیں، ہم نے اپنا ایک مقام مقرر کیا ہے، اس مقام کا اکرام ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کے مطابق ان کا ہمارے ساتھ سلوک نہیں ہے، بے التفاتی ہو، توجہ نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ نفع ہونے کی امید ہو، تب بھی ہم نہیں چاہتے۔ یہ تو اپنے نفس کو اور مستنڈا کرنے کے لیے جانا ہے بھائی، جانا تو اس لیے تھا کہ اپنے نفس کو شکستہ کر دیں، بس ہر پہلو سے ٹوٹ جائے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود شیخ العرب والعجم تھے، سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھ لوگ ان کے ارادت میں داخل تھے۔ جتنا بڑا حلقہ مریدین و متعلقین کا ان کے شیخ حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کے پہلے والے شیخ حضرت شاہ پھولپوری کا بھی نہیں تھا، اس سے 10 گنا زیادہ ان کا حلقہ تھا، متعلقین کا، مریدین کا، خلفاء کا، تعلق والوں کا، پورے عالم میں پھیلا ہوا تھا، اس لیے شیخ العرب والعجم کہتے۔ لیکن ان کے شیخ نے ان کو کسی معاملے میں پکڑا اور خوب ڈانٹ پلائی، صرف نظر اس کے کہ بھئی یہ مرید کا میرا کتنا بڑا مقام ہے، اس کا بھی بڑا خیال کرتے تھے، ان کے مرتبے کا، ان کے مقام کا بھی حضرت بہت لحاظ رکھتے تھے، لیکن پھر علاج بھی کرتے رہنا پڑتا ہے، کیونکہ نفس تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور جب بڑا مانا ہے، بنایا ہے، تو گزرنا پڑتا ہی ہے اس راستے سے۔ تنبیہ کی اور خوب ڈانٹ پلائی تو ایک ذرے کے برابر بھی متاثر نہیں ہوئے، اپنی حیثیت کو دیکھ کر، اپنے مریدین کے سامنے ڈانٹ پھٹکار کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوئے، بلکہ یوں فرمایا کہ تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھ کو میری ویرانیاں ہیں۔ آپ جتنا ویران کریں اس واسطے کہ یہ گھر پہلے ڈھایا ہی جائے گا، اس کے بعد نیا بنایا جائے گا، تو تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، زیر تعمیر ہوں، جتنا ڈھانا ہے ڈھا دو، پورا کھود کے جو ہے نیچے سے بنیادیں بھی نکال دو، پھر اس کے بعد نیا بنائیں گے نا۔ جب نیا بننا ہے تو پرانے والے کو ویران ہونا ہی ہے۔ میں جو پرانا والا نفس زدہ انسان ہوں، اس کو پہلے آپ ویران کیجئے، پھر اس کے بعد مجھے نیا انسان بنا دیجئے، نئی تعمیر کر دیجئے میری۔ تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھ کو میری ویرانیاں ہیں۔ یہ تھا اہل اللہ کا اپنا سوچنا۔
آج کسی بھی پہلو سے غور کرو، بس ہماری انا ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی، بس ختم. یہ ہے. ہمارے حضرت مفتی محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے خط کے جواب میں لکھا تھا کہ اصل میں مولانا آدمی اپنا مقام خود متعین کر لیتا ہے، اپنی وقت خود ہی مقرر کر لیتا ہے کہ میں اس لائق ہوں، یہ مقرر کر لیتا ہے. اب جب لوگوں کا سلوک اس کے مطابق نہیں ہوتا، یا اپنے بڑے کا بھی نہیں ہوتا، پیر کا بھی نہیں ہوتا، تو ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اور اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر آدمی خود سپرد ہو کر ترقی کے راہ پر، شاہ راہ پر چل پڑتا ہے. اللہ راستے کھولتے چلے جاتے ہیں، عزتیں، رفعتیں، بلندیاں خود بخود اللہ تعالیٰ عطا فرماتے چلے جاتے ہیں. بس یہ ہے. تو غرض اعتدال یہ ہے کہ عمرا اگر مہمان ہوں، یعنی ہمارے پاس کوئی مالدار لوگ آ جائیں مہمان ملاقات کے لیے، اور اپنے پاس آئیں تو ان کی آسائش کا تو خیال کرنا چاہیے تاکہ تکلیف نہ ہو، اور اہانت و تحقیر بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان کے ساتھ لگنا لپٹنا بھی نہیں چاہیے. بس اس میں نہ تکبر ہوگا نہ تذلل. بس یہ ہے. یعنی اگر ہم ان کو حقیر سمجھیں گے تو پھر ہم متکبر ہو جائیں گے، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اعتدال کیا ہے؟ اعتدال یہ ہے کہ عمرا اگر مہمان ہوں اور اپنے پاس آئیں تو ان کی آسائش کا تو خیال رکھیں، ان کی راحت کا، ان کے حساب سے آرام کا انتظام وغیرہ کرنا چاہیے تاکہ تکلیف نہ ہو. اور اہانت اور تحقیر بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ جائز نہیں ہے. لیکن لپٹنا بھی نہیں چاہیے. لپٹنا مطلب تملق، چاپلوسی، اور ان کی دنیا سے امید، توقع، یہ سب بھی نہیں ہونی چاہیے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے جنید و بایزید تھے، فن طریقت کے امام اور مجتہد تھے. یہ انہی کے سب برکات ہیں جو خاص ان کے سلسلے میں نظر آتے ہیں. صدیوں کے بعد انہی کی بدولت اس طریق کی تجدید ہوئی. طریق مردہ ہو چکا تھا، اب پھر زندہ ہوا ہے. یہ سب انہی کی برکت ہے. حضرت کی عجیب شان تھی. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح فہم و سمجھ نصیب فرمائے اور توفیق عمل نصیب فرمائے. آج کل وقت بہت کم ہوتا ہے عصر مغرب کے درمیان میں، اس لیے بس جاتے ہوئے بھی درود شریف پڑھتے ہوئے جاؤ اور دل میں دعائیں کرتے ہوئے جاؤ کہ ساعت مرجوہ کا وقت ہے. ایک وقت جمعے میں جو مقبول ہے اس میں غالب گمان مغرب سے قبل کا وقت ہے. اس لیے دعا کرتے ہوئے جاؤ، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، خاص طور سے جو سرپرست ہیں ان کے واسطے، اپنے علم کے واسطے، عمل کے واسطے. یہ خالی سننا سنانا کافی نہیں ہے. اس سننے سنانے سے فکر پیدا ہو کر آدمی سیدھے رستے پر پڑ جائے، یہ اصل مقصود ہے. اسی کے لیے اہل اللہ کے ملفوظات پڑھائے جاتے ہیں، یہ ان کی مجلس کے قائم مقام ہوتے ہیں. اس لیے وقت کی تنگی کی وجہ سے مسافے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جائیں کسی وقت کر سکتے ہیں، تھوڑا وقت ہے، مسجد چلو سیدھے. بس سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.